IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے معزز ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے بے حد آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ ہمارا ایک ادب شناس شعبہ ایک ایسا ہے کہ جس میں مختلف کتب شاعری کی ہوں یا نثر کی ہوں، افسانہ نگاری ہو یا ناول ہو، تھیٹر ہو یا فلم ہو، ہم ادب شناس میں لے کے آئیں گے اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی اس ادب شناس کے پہلے وہ تجزیہ نگار آپ کے روبرو کیا رکھ رہے ہیں بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے شعبہ ادب شناس میں کوئی بھی اپنی کتاب اگر بھیجنا چاہے تو وہ ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب سے تعلق پیدا کر لے۔ جی وہ بے لاکھ تبصرہ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ادب شناس میں آج جس کتاب کا تجزیہ ہونے چلا ہے اس کا نام ہے شاعری کا مجموعہ پونم۔ بیتے ماضی کی یاد ہوتی ہے، کوئی آئے گا آس ہوتی ہے، ہم خیالوں میں ڈوب جاتے ہیں جب تیرے آنے کی بات ہوتی ہے۔ تو پونم کے لیے بہترین جائزہ اور اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے محترم دوست ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی، کراچی، پاکستان سے۔ آج ہم ایک نئے ادبی گروپ ادب شناس کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہوگا ٹی وی فار یو کا۔ ادب شناس ایک ادبی گروپ ہے جس کے رہنما یونان کے شہر ایتھنز سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر، ادیب، نثر نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگانے والے کتاب شناس اور علم دوست جناب بشیر شاد صاحب۔ بشیر شاد صاحب کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ٹی وی فار یو پر ان کی متعدد تخلیقات ان کی اپنی آواز میں اور دیگر احباب کی آواز میں آپ نے یقیناً سماعت کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف و تالیفات اور ادبی گروپ کی ان کی نگارشات یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ تو اس ادبی گروپ کو شاد صاحب کی سرپرستی حاصل ہوگی اور ان کی سرپرستی میں یہ ادبی گروپ دیگر گروپ کی طرح ادبی دوستوں کی نگارشات کو ادب شناس لوگوں کے لیے عام کرتا رہے گا۔ سامعین محترم، ادب شناس کا آغاز آج ہم ایک شعری مجموعے سے کریں گے۔ وہ شعری مجموعہ بشیر شاد صاحب کا ہے اور اس کا نام ہے پونم۔ یہ پونم
شعری مجموعہ کئی سال پہلے منظر عام پر آیا تھا. اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی منظر عام پر آ چکا ہے. اس وقت جو میرے ہاتھ میں پونم آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا ایڈیشن ہے. اس پہلے ایڈیشن پر میں نے جو اظہار خیال کیا تھا وہ میرا اظہاریہ اس کے دوسرے ایڈیشن میں شامل ہے. اور اس وقت میں آپ کو اپنے اظہاریے یا تبصرے سے آپ کو آگاہ کروں گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بشیر اشاعت کے شعری مجموعے پونم میں کیا کچھ ہے. جیسا کہ میں نے کہا پونم اردو کے معروف شاعر بشیر اشاعت کا تیسرا شعری مجموعہ ہے. پہلا قوس قزح اور دوسرا شفق تھا. یہ کے بعد دیگرے ان دونوں مجموعوں کی تخلیق کا سفر شاعر کو پونم کی جانب کھینچ لایا. پونم سے مراد 14ویں کے چاند کی شب ہے. یہ وہی شب ہوتی ہے جب چاند اپنے شباب کی حدود کو چھو رہا ہوتا ہے. آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان پر قوس و قزح رقصاں ہو. اس 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب سے زمین کو ہی نہیں بلکہ پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہوتا ہے. سمندر میں طغیانی کا سماں ہوتا ہے. سمندری لہریں جوشیلے انداز میں چاند کی چاندنی سے اٹکھیلیاں کھیل رہی ہوتی ہیں. شاعر نے پونم کے حوالے سے ہندو رسم و رواج کے مطابق پونم اپواس کی شب یعنی ان کے روزہ کھولنے کی رات بتایا ہے. 14ویں کے چاند کو پورا چاند بھی کہا جاتا ہے. قمری مہینوں کی ہر 14 تاریخ کو چاند اپنی حیت یعنی شکل و صورت جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کے اعتبار سے مکمل گولائی میں ہوتا ہے اور عام دنوں کے مقابلے میں اس کی چمک دمک روشنی اپنے عروج پر ہوتی ہے. 14 تاریخ کے بعد چاند کی روشنی چمک آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی جاتی ہے. یکم سے چاند پھر سے رفتہ رفتہ 14ویں کی شب کی جانب بڑھتا ہے. اس کی روشنی و چمک اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسلامی مہینے کے عین وسط یعنی 14 تاریخ کو چاند جوبن پر ہوتا ہے. ہندو ہی کیا پوری دنیا میں 14ویں کے چاند کو اہمیت حاصل ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ 14ویں کے چاند کی چمک سے فیض یاب ہوتا ہے. اس شب سورج کے غروب ہوتے ہی چاند کی رعنائیاں کائنات پر بکھرنے لگتی ہیں. المختصر 14ویں کے چاند کی چمک دمک حسن و خوبصورتی رعنائی و حسن پونم ہے. اردو کے معروف شاعر شکیل بزیونی کا معروف شعر دیکھیے. 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. ابن انشا نے 14ویں کی شب کے حوالے سے یہ خوبصورت شعر کہا تھا. کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا. سامعین اکرام، پونم کے شاعر نے جس لمحے مجھے یہ بتایا کہ وہ یونان کا شہری ہے اس لمحے مجھے حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں یونان کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا، بلکہ یونان کے بارے میں اپنے کئی مضامین میں یونان کی علمی و ادبی ترقی، تصانیف و تالیفات کے بارے میں لکھ بھی چکا تھا. یونان وہی سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ موجودہ جدید ترقی اہل یونان کی مرہون منت ہے۔ اہل یونان نے علم کو جمع اور محفوظ کرنے، قدیم زبانوں کی کتب کے ترجم کرنے میں جو کام کیا، دنیا اسے آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں، فلسفیوں نے یونان کی سرزمین پر جنم لیا۔ اسکندریہ لائبریری و میوزیم اس میں جمع شدہ علمی مواد پیپائرس پر تھا۔ اس کی تعداد 2 سے 7 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ لائبریری کی کتب کی فہرست پینیکس کے نام سے کیلی مارکس نے مرتب کی تھی۔ اس علمی ادارے کے قیام سے یونان میں کتب کی تدوین و اشاعت کو فروغ حاصل ہوا۔ یونانی فلسفی و عالم ارسطو، افلاطون، کیلی مارکس، گیلن، الغرض یونان اور یونانی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ہے۔ آج یونان کا کیا حال ہے وہ تو میرا یہ ادبی دوست ہی بہتر جانتا ہوگا۔ یقیناً یونان میں بھی تبدیلی، تغیر آیا ہوگا۔ یہاں بس اتنا ہی، باقی آئندہ۔ اس موضوع پر میرا ایک مضمون بعنوان اسکندریہ لائبریری اور اس کی تباہی و بربادی ہماری ویب پر آن لائن موجود ہے۔ 1975 میں میں نے ایک کتاب بعنوان کتب خانے تاریخ کی روشنی میں لکھی تھی۔ اس میں یونان اور وہاں پر علمی و ادبی ترقی کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ کتاب دراصل میرے 45 سالہ تصنیفی سفر کا آغاز کہی جا سکتی ہے۔ ہر وہ لکھنے والا جس نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے دوستی کر لی ہے، گویا اس نے اپنے دوستوں کا دائرہ دنیا کے کونے کونے تک وسیع کر لیا ہے۔ چنانچہ پونم کے شاعر بشیر شاد سے ہماری دوستی کی بنیاد یہی انٹرنیٹ ٹھہرا۔ فیس بک سے بات شروع ہوئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہم مزاج، ہم پیشہ و ہم مشرب سوچ میں مطابقت رکھنے والے کی جانب تیزی سے بڑھتا ہے۔ اسی جذبے کے پیش نظر ہم دونوں نہ صرف فیس بک فرینڈز ہوئے، بلکہ شاد صاحب نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ادبی دوستی کی پیشکش کی، جسے میں نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اب ہم نے ان پر اور انہوں نے ہم پر علمی، ادبی، تصنیفی و تالیفی اور شاعرانہ کاوشیں آشکار کیں۔ ہم واقعتاً ہم مزاج، ہم پیشہ، علمی و ادبی سرگرمیوں کے اعتبار سے ہم سفر ہی نہ تھے، بلکہ عمر کے اعتبار سے بھی دونوں ہم عمر ہیں۔ شاد صاحب مجھ سے کوئی 6 ماہ بڑے ہوں گے، لیکن ان کی علمی، ادبی اور شعری سخن میں ان کا قد مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ شاعری میں انہیں آمد ہوتی ہے اور ہم شعر اپنی ضرورت کے لیے گڑھتے ہیں۔ صورتحال کچھ اس قسم کی ہے جسے ایک شعر میں میں نے بیان کیا ہے۔ شاعری کی الف بے سے کہاں واقف ہوں میں، شاعری کی الف بے سے کہاں واقف ہوں میں، فقط لفظوں کی بندش سے شعر کہہ لیتا ہوں میں، فقط لفظوں کی بندش سے شعر کہہ لیتا ہوں میں۔ بشیر شاد 13 برس کی عمر سے مشق سخن کی وادیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ انہوں نے شاعری کو کبھی سود و ضیاع کا کھیل نہیں سمجھا، بلکہ زمینی حقائق اور سچائی کو اپنی سوچ سے جہاں تک ممکن ہوا پیش کیا۔ ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اور محاسن کلام کی جو خوبی نظر آتی ہے وہ شاعری میں ان کے کہنہ مشق مشتاقی کی دلیل ہے۔ بشیر شاد نہ صرف ایک کہنہ مشق شاعر ہیں، بلکہ اردو زبان سے محبت، عشق، چاہت اور اس کے فروغ و ترقی کے لیے وہ دن رات سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔
اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جدید ایجادات کا سہارا لیا۔ کمپیوٹر، نیٹ، ویب سائٹ، بلاگ، یوٹیوب چینل وغیرہ کی مدد سے وہ اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے از خود تحریر فرمایا ہے کہ شاعری کی جانب میلان کی وجہ حسن ہے۔ گویا شاد حسن کا شاعر ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں حسن ہے۔ وہ حسن جس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی حسن کو شاعر حسین و خوبصورت الفاظ کی لڑی میں پرو کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل شاعری کہلاتا ہے۔ بشیر شاد کی شاعری میں محاورات کی خوبی، زبان میں سادگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ زبان و بیان میں دھیما پن، نرمی، سادگی، روانی کا احساس نمایاں ہے۔ شاد کی غزلوں کے چمنزار میں داخل ہوتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر حسین اور پختہ گو شاعر ہے۔ بشیر شاد کا تعلق بنیادی طور پر پنجاب کے زمیندار خاندان سے ہے۔ پڑھاکو ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی۔ میٹرک نمایاں حیثیت سے کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ بایو کیمک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ابتدا میں وزارت خارجہ میں ملازمت کی۔ 10 سال تک بینک الجزیرہ اور بن سعود الفرانسیسی میں PRO اور کنٹرولر رہے۔ سیاحت مزاج کا حصہ تھی۔ سالوں پہلے ملکوں گھومتے ہوئے یونان پہنچے۔ بقول ان کے وہاں ان کا تمام تر سامان چوری ہو گیا۔ اب بندہ کرتا بھی تو کیا، یونان ہی کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں کے ہو رہے۔ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ موصوف نے یونان کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ یونان کی مٹی نے انہیں مجبور کر دیا کہ یہ یونان کی قدیم تہذیب کے آثاروں میں اپنی بقیہ زندگی علم و ادب کی خدمت کرنے میں گزاریں۔ اردو سے تعلق رکھنے والے بہت سے احباب جو اردو کا دیا کھاتے ہیں، انہوں نے اردو کے لیے شاید اتنا نہ کیا ہو جو کچھ بشیر شاد دیار غیر میں رہتے ہوئے اردو کی ترقی اور فروغ کے غم میں اسمارٹ سے اسمارٹ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شاعر ہی نہیں بلکہ افسانہ نگار بھی ہیں اور کہانی نویس بھی، فیچر رائٹر بھی ہیں، انٹرویو لینے کے ماہر بھی۔ یہ جتنا اچھا لکھتے ہیں اس سے اچھا بولتے ہیں۔ میں نے تو ان کی آواز کا جادو موبائل پر محسوس کیا۔ یہ ریڈیو کے پروڈیوسر بھی رہے، TV اینکر بھی۔ ان کی علمی و ادبی سرگرمیوں اور خوبیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شمار کتابیں تخلیق کر چکے ہیں جن کی تفصیل میں جانا یہاں مناسب نہیں۔ یہاں مقصد ان کے تیسری شعری مجموعے پونم کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ پونم 124 صفحات پر مشتمل شاعری کا مجموعہ ہے۔ پونم کا ٹائٹل پونم کے معنی شرح کے اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو پرکشش ہے۔ حسن پورے چاند اور اس کی روشنی و کشش کی جانب بال کھولے کھنچا چلا جا رہا ہے۔ سیاہ بیک گراؤنڈ پر سفید رنگ سے لکھا لفظ پونم کے شاعرانہ حسن میں اضافے کا باعث ہے۔ پیش لفظ شاعر کا تحریر کردہ ہے جس میں کچھ شاعری کے بارے میں، اپنی تصانیف و تالیفات کے بارے میں اور اپنے مستقبل کے کارناموں کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ وہ مستقبل قریب میں کون سی تصانیف میدان میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غزلوں نظموں کی تعداد 92 ہے۔ ہر صفحے پر ایک کاوش ہے۔ آغاز حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ پونم میں شامل غزلوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر غزل اور نظم کسی نہ کسی عنوان سے کہی گئی ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی پونم کی ہے کہ اس میں جو نظم یا غزل جس تاریخ کو اور جس مقام پر وارد ہوئی اس کی تفصیل اسی صفحے کے نیچے درج کر دی گئی ہے۔
بعض شعری مجموعوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ شاعر نے اپنا کلام جس مشاعرے میں سنایا، وہ مشاعرہ جس بڑے شاعر کی صدارت میں منعقد ہوا، وہ تاریخ، جگہ اور صدر مشاعرہ کا نام نیچے درج کر دیا جاتا ہے۔ پونم میں شامل ایک غزل خواب کے نیچے درج ہے، سفر لاہور راولپنڈی، 1 فروری 1989۔ اس غزل کا پہلا شعر دیکھیے: دل لگا کے دیکھا باغ باغ تھا، آنکھوں سے ہوا اوجھل تو تار تار تھا۔ بشیر شاد کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ خاندانی روایات، شعراء کی صحبت، استاد کی نظر عنایت نے شاد کی شاعری میں نکھار پیدا کر دیا۔ وہ حقیقت اور سچائی کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں رکھاؤ اور نظم ضبط اور محسن کلام کا معیار صاف پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ صرف ایک کونا مشق شاعر ہی نہیں ہیں، بلکہ اردو زبان سے محبت، چاہت ان کے کلام سے صاف عیاں ہے۔ شاد کی شاعری میں حسن ہے، درد ہے، مٹھاس ہے، اچھوتا پن ہے، سوز و گداز، درد مندی، غم و الم، حسن و جمال، احساسات حسن، تشبیہات، شگفتگی و ترنم، خلوص و سادگی، صداقت، خطابیہ انداز پایا جاتا ہے۔ حجاب کے حوالے سے ایک شعر دیکھیے: حجاب میں بکھرا تبسم جی ہمیں سب یاد ہے۔ حجاب میں بکھرا تبسم جی ہمیں سب یاد ہے، زخم دے کر پوچھتے ہو کیوں دل برباد ہے۔ مزید شعر دیکھیے: کس زمانے کی بات کرتے ہو، کیوں ستانے کی بات کرتے ہو، دل سے اپنا بجھا بجھا سا تم مسکرانے کی بات کرتے ہو، میری آرزو لہو لہو کر کے تم جانے کی بات کرتے ہو۔ ان کے مجموعہ پونم میں غزلیں زیادہ ہیں۔ غزل پر ان کی دسترس ان اشعار سے صاف عیاں ہے: کبھی ٹھکرا کے جاؤ گے ہمیں آتا یقین کیسے، محبت کر کے ٹھکرایا بتاؤ کیا تھی مجبوری۔ بشیر شاد کے کلام میں سادگی، خلوص، صداقت کا عنصر نمایاں ہے۔ شاعر نے فنی رموز کو سچائی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ شاد نے شاعری میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جو عام زندگی میں معروف ہیں اور عوام الناس ان سے اچھی طرح آگاہ ہیں، جیسے حجاب، سقوط، ڈھاکہ، جدائی، حسن، یوسف، محرومی، صلہ، وفا، آنسو، آس، ظلم، کوئی کر گیا، زندہ لاش، قصہ، مفلسی، سادگی، بلال عید، سعید، 21ویں صدی اور دیگر شامل ہیں۔ ان کا انداز اور لب و لہجہ سیدھا سادہ اور عام ہے۔ کہتے ہیں: تیری یادوں کو دل سے بھلاتا کیسے، بیتے لمحوں کی کسک کو میں مٹاتا کیسے۔ وطن سے دور رہتے ہوئے شاد اپنے ہم وطنوں کو اور اپنی زمین کو نہیں بھولے۔ وطن کی چاہت اس حد تک انہیں ستاتی ہے کہ وہ اپنے وطن کو خواب میں ہی دیکھ لینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: اہل وطن کو خواب میں ہی دیکھ لوں، کس طرح کرتے ہیں محنت حجاب میں ہی دیکھ لوں۔ اسی طرح 21ویں صدی کے حوالے سے ایک شعر ان کا دیکھیے: خود کو ذرا بچانا 21ویں صدی ہے، ترقی پہ ہے زمانہ 21ویں صدی ہے، مشینیں گھر چلائیں دکانوں میں مشینیں، فضا میں مشینیں تہہ خانوں میں مشینیں، ہاتھوں میں مشینیں غسل خانوں میں مشینیں بنائیں کھانا 21ویں صدی ہے۔ پونم کے شاعر کو اردو ادب کو خوبصورت تحفہ دینے پر مبارکباد۔ اللہ کرے بشیر شاد اپنی شاعری، نثر نگاری سے ادبی دنیا کو اسی طرح شاد و آباد کرتے رہیں، اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ ان کی عمر دراز ہو
اور وہ اسی تندہی اور کشت ادب کی آبیاری میں مصروف عمل رہیں۔ اللہ حافظ۔